السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم زولوجی ملر ہارلے 5 ایڈیشن چیپٹر 19 ایمفیبینز اور ایمفیبینز والے چیپٹر میں اسٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسٹرنل سٹرکچرز کو۔ تو اسٹوڈنٹس پریویس جو ہمارے لیکچرز تھے ان میں ہم ایمفیبینز کا انٹروڈکشن اور اس کے 3 آرڈرز، آرڈر کارڈیٹا، آرڈر جمنوفیانا اور آرڈر اینیورا جس کے اندر فراگز وغیرہ آتے ہیں، یہ تینوں کو ہم ڈیٹیل سے الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اسٹوڈنٹس اس کی ایمفیبینز کی اوورآل جو سکن ہے یا جو ایکسٹرنل سٹرکچرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز بہت زیادہ بنتے ہیں، جو کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اس میں سے شارٹ کویسچن کون سا ہے اور اس میں سے ایم سی کیوز کون کون سے بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کے اندر شارٹ کویسچن یہ ہے کہ واٹ آر دا فنکشنز آف ایمفیبین سکن، کہ جو ایمفیبینز کی جو سکن ہے اس کے فنکشنز کون سے ہیں، یا پھر آ جاتا ہے کہ رائٹ دا پراپرٹیز آف ایمفیبین سکن۔ تو غور کریے، سب سے پہلی بات تو اوورآل ورٹیبریٹ کی بات کر رہا ہے کہ جو ورٹیبریٹ کی سکن ہوتی ہے وہ اگینسٹ دا انفیکٹو مائکرو آرگنزمز ایک بیریئر کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے بعد یہی ورٹیبریٹ کی جو سکن ہوتی ہے یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز وغیرہ سے بھی اینیمل کو بچاتی ہے۔ ساتھ میں ڈیزیکیشن مین سوکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، ڈرائنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس سے بھی بچاتی ہے۔ اینڈ میکینیکل انجری اور زخم وغیرہ جو ہو جاتے ہیں باڈی کے اوپر اس سے بھی جو سکن ہوتی ہے وہ بچاتی ہے۔ تو یہ اوورآل جو ورٹیبریٹس ہیں یہ اس کے مین فنکشنز ہیں۔ شارٹ کویسچن کیسے بنتا ہے کہ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن سکن آف ورٹیبریٹس، تو اس میں یہ 3-4 پوائنٹس ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم ایمفیبینز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ دا سکن آف ایمفیبین آلسو فنکشن ان گیسیس ایکسچینج۔ کسی بھی اور اینیمل کی اگر ہم اسپیشلی ورٹیبریٹس کی بات کریں تو ان کی جو سکن ہے وہ گیسز کے ایکسچینج کے طور پہ کام نہیں کرتی، لیکن جو ایمفیبینز ہیں اسٹوڈنٹس ان کی جو سکن ہے وہ گیسز کا ایکسچینج بھی کرتی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک شارٹ کویسچن ہے کہ سکن کے تھرو جو گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے نا اسے کیوٹینیس ریسپائریشن کہا جاتا ہے۔ تو شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ واٹ از کیوٹینیس ریسپائریشن یا واٹ از کیوٹینیس گیسیس ایکسچینج۔ تو سمپل سا آنسر ہے گیسیس ایکسچینج تھرو دا سکن دیٹ از کالڈ کیوٹینیس۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹیمپریچر کو بھی ان کی سکن ریگولیٹ کرتی ہے۔ ٹیمپریچر کو کیسے ریگولیٹ کرتی ہے کہ ان کی سکن جو ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر کچھ گلینڈ ہوتے ہیں جو کہ واٹری مٹیریل سیکریشن نکالتی رہتی ہے۔ سیکریشن ان کی سکن سے ایواپوریٹ ہوتی ہے، ایواپوریٹ ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ گرم موسم میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو یعنی کہ ایواپوریٹو کولنگ جو ہوتی ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اینڈ ایبزارپشن اینڈ سٹوریج آف واٹر، تو ان کی جو سکن ہوتی ہے اگر ان کی باڈی کے اندر پانی کی کمی ہے، ایمفیبینز کی باڈی کے اندر پانی کی کمی ہے تو یہ پانی کے اندر چلے جائیں اگر، تو ان کی سکن ڈائریکٹلی انوائرمنٹ سے واٹر کو جذب بھی کر لیتی ہے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں انہی ایمفیبینز کی سکن کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ ایمفیبین سکن لیک اے کورنگ اور اے سکیل اور اے فیدر اور اے ہیئرس، کہ جو ایمفیبینز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کی سکن کے اوپر کوئی کسی قسم کی کورنگ وغیرہ نہیں ہوتی، نہ اس میں فیدر یعنی کہ پر وغیرہ ہوتے ہیں، نہ اس میں سکیلز وغیرہ ہوتے ہیں جس طرح فشز کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نہ ہی ان کی جو باڈی ہے اس کے اوپر ہیئرز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کلیئر کر لیں اسٹوڈنٹس کہ جو میملز کی باڈی کے اوپر ہیئرز ہوتے ہیں اس کو ہم پیلیج کہتے ہیں، اور جو برڈز کی باڈی کے اوپر فیدرز ہوتے ہیں اس کو ہم پلمیج کہتے ہیں۔ تو یہ شارٹ کوسچن اکثر اس زولوجی کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ یو کین ڈیفرینشیٹ دا پیلیج اینڈ پلمیج، تو اس پوائنٹ کو ضرور کلیئر رکھنا، یہ ساتھ ہی میرے مائنڈ میں آ گیا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔
اس کے بعد اسٹوڈنٹس کہ ان کی جو اسکن ہے اس کے کچھ ایڈیشنل فنکشنز ہیں ان ایمفیبینس کی باڈی کے اندر. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اٹ از ہاؤ ایور ہائیلی گلینڈولر اینڈ اٹس سیکریشنز ایڈ ان پروٹیکشن. کہ ان کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گلینڈولر ہوتی ہے اور وہ ایسی سیکریشنز نکالتے ہیں، مطلب ان کی سکن کے اندر ایسے گلینڈز ہوتے ہیں جو خاص قسم کی سیکریشنز نکالتے ہیں. اب سٹوڈنٹس یہ جو ان کی سکن سے سیکریشنز وغیرہ نکل رہی ہیں ان کے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں. یہی سیکریشن ڈیورنگ دا کپولیٹری بیہیویئر، ڈیورنگ دا کپولیشن، جو فیمیل کی باڈی ہوتی ہے میل کو اس کے اوپر ماؤنٹ کرنے میں، ہولڈ کرنے میں بھی رول پلے کرتی ہے. یہی سیکریشن ان کی باڈی کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ ان کو پریڈیٹر سے، چونکہ سلپری سکن کو بنا دیتی ہیں تو یہ پریڈیٹر سے اسکیپ کرنے میں بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں. یہی سیکریشنز ان کی باڈی کے اندر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ٹاکسک ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی سکن کچھ ٹاکسک کیمیکل بھی ریلیز کرتی ہے جو ان کے پریڈیٹر جیسے ہی ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ان کی سکن میں موجود ٹاکسک کیمیکل ان کے پریڈیٹر کو کل کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ سکن کی سیکریشن جو ہیں وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہیں. پہلے نمبر پر ان کی باڈی کے ٹمپریچر کو ریگولیٹ کر رہی ہے، دوسرے نمبر پر گیسز کا ایکسچینج کر رہی ہے، تیسرے نمبر پر ان کو ڈیزیکیشن سے بچا رہی ہے، چوتھے نمبر پر ریپروڈکشن میں یہ رول پلے کر رہی ہے جس میں میل اور فیمیل آپس میں ٹھیک اپنے آپ کو گرپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ یہ اپنے جو پریڈیٹرز ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے چونکہ ٹاکسک کیمیکل ریلیز کرتی ہے. سو مینی فنکشنز آر دیئر آف اسکن آف ایمفیبینز. نیکسٹ اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ دے آلسو پروڈیوس دا اسٹیکی سیکریشن دیٹ ہیلپ اے میل کلنگنگ ٹو فیمیل ڈیورنگ دا میٹنگ. یہ آلریڈی آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ میل فیمیل آپس میں ایک دوسرے کو کلنگ کرتے ہیں فار دا پروسیس آف کپولیشن یا ریپروڈکٹیو بیہیویئر، تو اس میں بھی یہ جو سیکریشنز ہوتی ہیں اپنا رول پلے کرتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ون وہ کہتا ہے کہ یہی جو سکن ہوتی ہے ٹاکسک کیمیکل پروڈیوس کرتی ہے جو ڈسکریج کرتی ہے پوٹینشیل پریڈیٹرز کو، کہ ان کے جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھگانے کے کام آتی ہے. یہ چیزیں آلریڈی میں بتا چکا ہوں. یاد رکھیے اس ٹاپک کے اینڈ پر میں آپ لوگوں کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا جو آپ لوگوں کے بہت زیادہ فائدے کی ہے. دا اسکن آف مینی ایمفیبینز از اسموتھ. ان کی وہ کہتا ہے کہ جو موسٹ آف ایمفیبینز ہیں ان کی جو اسکن ہوتی ہے وہ اسموتھ ہوتی ہے، مطلب اس کے اوپر کوئی وارڈس وغیرہ نہیں ہوتے، اس کے اوپر کوئی کھردرا پن نہیں ہوتا، سینڈ پیپر ٹیکسچر ان کی اسکن کا نہیں ہوتا، کافی اسموتھ اور سلکی اسکن ہوتی ہے ان کی. نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ آلدو ایپیڈرمل تھکننگ میں پروڈیوس وارڈس، کلاز اور سینڈ پیپری ٹیکسچرز. وہ کہتا ہے کہ جو موسٹ آف ایمفیبینز ہیں ان کی اسکن تو اسموتھ ہوتی ہے. یہاں پر آپ ایک پوائنٹ سمجھ لیں، ہم نے فراگ کو بھی دیکھا ہوا ہے، ہم نے ٹوڈ کو بھی دیکھا ہوا ہے. جو فراگ کی سکن ہے وہ گلینڈولر ہوتی ہے اور وہ سلپری بھی ہوتی ہے، سموتھ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ٹوڈ کی بات کریں جو کہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، گرمیوں کے موسم میں عام طور پر گھروں میں نکلی ہوتی ہے، تو اس کی سکن ایک تو ڈرائی ہوتی ہے، دوسرا اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی تھکننگز ہوتی ہیں جن کو ہم کلاز وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ تھکننگ پروڈیوس کرتی ہے جن کو ہم کلاز، سینڈ پیپری ٹیکسچر پرووائڈ کرتی ہے. اور ایکچولی وہ سٹرکچر لینڈ انوائرمنٹ میں جو نان گلینڈولر سکن ہے یہ ایک اڈاپٹیشن ہے جو کہ وہ ٹوڈ کو واٹر لاس سے بچاتی ہے. اس کے بعد ریزلٹ آف کیراٹن ڈپازٹ، وہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کلاز، سینڈ پیپری ٹیکسچر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی سکن کے اندر خاص قسم کی ایک پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم کیراٹن پروٹین کہتے ہیں، وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے اور ان کی جو سکن ہوتی ہے اس کو تھوڑا کھردرا بنا دیتی ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس لاسٹ اس ٹاپک کا پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو سمجھیے گا اسٹوڈنٹس. ہمارے پاس یہ جو ایمفیبینز ہوتے ہیں ان کی سکن کے اندر خاص قسم کے کچھ سیلز ہوتے ہیں جو باڈی کے لیے کلر پروڈیوس کرتے ہیں. تو کلر پروڈیوسنگ سیلز وچ آر پریزنٹ ان دا سکن آف ایمفیبینز، دیز کلر پروڈیوسنگ سیلز آر کالڈ کرومیٹوفورز. یہ ان کی جو سکن ہوتی ہے اس کی ایپیڈرمس جو ہوتی ہے اس کے اندر خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس ایمفیبینز کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں. اورنج کلر بھی ہوتا ہے، بلیکش کلر بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے اندر جو ہے وہ گرینش کلر بھی ہوتا ہے، اسپیشلی اگر ہم فراگ کی بات کریں
तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने और भी डिफरेंट डायग्राम्स पढ़ी थी, जिसमें अगर हम सेसिलियंस की बात करें तो उसका हमने ब्लैकिश कलर देखा था। कॉर्डेटा आर्डर के अंदर भी हमने जो डायग्राम देखी थी वो हमारे पास ऑरेंज कलर की थी। सो इस तरीके से इनकी स्किन के जो कलर्स होते हैं एक्चुअली वो क्यों होते हैं, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। देखिए वो कहता है क्रोमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द एपिडर्मिस, यानी कि इनकी स्किन के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड द डर्मस, एक तो एपिडर्मस में भी होते हैं, ये मे बी डर्मस में भी हो सकते हैं, ऑफ द स्किन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलरेशन, कि इनकी स्किन के जो कलर्स होते हैं वो इन क्रोमेटोफोर्स की वजह से होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इनके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बिहेवियर होता है जो हमारे पास कौन से होते हैं, एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं। तो इनके अंदर ये जो स्किन की कलरेशन होती है इनको 3 किस्म के एडवांटेजेस देती है, इनको 3 किस्म की सहूलियात देती है। कैसे? पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो सहूलत है जो इनको स्किन के कलर प्रोड्यूस करते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्रिप्टिक कलरेशन। ये ऐसी कलरेशन होती है, क्रिप्टिक कलरेशन ये ऐसी कलरेशन है कि जिसमें एम्फीबियन एनिमल्स अपने आप को बैकग्राउंड एनिमल के साथ ब्लेंड कर लेते हैं, जिससे प्रीडेटर इनको समझ नहीं पाता, इनको लोकेट नहीं कर पाता और वो आगे गुजर जाता है। सो क्रिप्टिक कलरेशन की वजह से ये प्रीडेटर से बच जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास है अपोज़मेटिक कलरेशन। ये ऐसी कलरेशन है स्टूडेंट्स एम्फीबियंस के अंदर कि जिसमें जो हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं ये ऐसे ब्राइट कलर शो करते हैं कि ये प्रीडेटर को वार्न करते हैं कि हम भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इट मीन वार्निंग कलर्स विच आर प्रेजेंट इन द एम्फीबियंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सच टाइप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज क्रोमेटोफोर्स, ये जो एक ख़ास किस्म की कलरेशन देते हैं उसे हम अपोज़मेटिक कलरेशन कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स कि इन्हीं एम्फीबियंस के अंदर एक और चीज़ है, इसे हम कहते हैं मेमिक्री। अब मेमिक्री क्या होती है, यानी कि ये अगर एम्फीबियंस में कोई ऐसा एनिमल है जो खुद तो डेंजरस नहीं है लेकिन ये अपने कलर इस तरीके से प्रोड्यूस करता है कि ये अपने आप को अदर डेंजरस एनिमल के साथ मिमिक कर लेता है। मिमिक कर लेना मीन, मिसाल के तौर पर इस मिमिक्री को समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर हम ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा सांप है, स्नेक है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसका एक ख़ास कलर होगा, तो उसके मुकाबले में एक और सांप है जो कि डेंजरस नहीं है। अब जो डेंजरस नहीं है उसको अगर कोई ख़तरा लाहक हो तो अपने बॉडी का कलर उस तरह का बना लेगा जिस तरह का डेंजरस स्नेक का कलर होगा। तो इसको हम कहते हैं मिमिक्री, यानी कि एक डेंजरस एनिमल की तरह अपनी कलरेशन को या अपनी शेप को चेंज कर लेना, इसको हम मिमिक्री कहते हैं। तो ये जो इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो एम्फीबियंस को मिमिक करने में भी हेल्पफुल होते हैं, जिससे इनका जो प्रेडेटर होता है वो धोखा खा जाता है, इनको ज़्यादा डेंजरस एनिमल समझता है और वहाँ से वो एस्केप कर जाता है। अब लास्ट एंड इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल पॉइंट फॉर यू इज़ डैट स्टूडेंट्स के ये जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए बनाया है ये मेरे पास नोट्स की फॉर्म में मौजूद है। आप में से जिसको भी ये चाहिए हो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरे टॉपिक के बने हुए इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और यूँ समझ लीजिए कि इस टॉपिक के पूरे नोट्स बने होते हैं जो कि बुक के अंदर इंतहाई डिफ़िकल्ट लिखे होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये देखें आसान आसान पॉइंट्स बने हुए हैं और इनको आप लोग याद करके अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और टॉपिक को तैयार कर सकते हैं।